جرنیل اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب نو کہ تشریف لیان اور اپنے خیالات دا اظہار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نبی آتے رہے، بیجو کوئی بندہ جائے نا چنگے رہو گے۔ علماء کرام نو جان دیو، چونکہ علماء کرام نے کل پھر سفر کرنا ہے، کل جلسہ، پرسوں جلسہ، اگلے دن جلسہ۔ اللہ تعالیٰ سید سلطان شاہ صاحب نقوی، مولانا عبد الباسط صاحب شیخو پوری، مولانا محمد اکرم زاہد پٹوی، مولانا عبد الوہاب صدیقی، مولانا فداء الرحمن طیب اور حضرت مولانا میں، اللہ سارے اندیاں زندگیاں دراز کرے، مولانا محمد فاروق آسم صاحب، ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، خطابات اس قدر بے مثال، با کمال اور لاجواب ہو چکے نے۔ میں جڑی بات تو سنا رہا سا کہ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ زمین پہ رب کا لے کر آخری پیغام آئے۔ ان کے تذکرے ہیں نماز میں، درود میں، اذانوں میں، خدا کے نام کے بعد اکثر ان کا ہی نام آئے۔ تورات، زبور، انجیل ملی نبیوں کو، میرے آقا لے کر رب کا قرآن آئے صلی اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے، ہم مدح مصطفیٰ کرتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہے اللہ اور پیغمبر ہے پیغمبر، ہم فرق رسول اور خدا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اقوال نبی پھول ہیں، اقوال نبی پھول ہیں اور بدعات ہیں کانٹے، ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے۔ ہے جرم اگر ختم نبوت کی حفاظت، یہ جرم تو ہم لوگ صدا کرتے رہیں گے۔ سنت کی حفاظت میں جو چاہو سزا دو، ہم سنت حبیب سے وفا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہو انشاءاللہ۔ خود پڑھ کے ویہ بخاری، تیری ٹینشن مک جائے ساری۔ خود پڑھ کے ویہ بخاری، تیری ٹینشن مک جائے ساری۔ مسلم دا کر مطالعہ، تقلید دا ٹوٹ جائے تالا۔ ابو داؤد حق سمجھاوے، اکھاں تو پٹیاں لاوے۔ ترمذی دیاں پڑھ حدیثاں، کر ذہن دیاں تقدیساں۔ نالے پڑھ تو سنن نسائی،
گل چھپی نہ رہ جائے کائی، پھر پڑھ تو ابن ماجہ، پھر سیدھے راہ تے آ جا۔ گالے وے خیال حدیث ہو جو چنگے رہو جو خدا دی قسم۔ مختصر بات یہ ہے، ٹو دی پوائنٹ گفتگو، لمبی چوڑی نہیں۔ خیال حدیث ہو جاؤ، قرآن تے حدیث نو مان لو، انشاءاللہ تو انہوں فائدہ ہوئے گا۔ جے نقصان ہویا تو میرے کو پر لیا جی، اور میں ہور تے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رفع الیدین شروع کرو، آمین اچھی کیا کرو، سورہ فاتحہ امام دے مگر پڑھیا کرو۔ اگر اینا گلان دے پاروں مالک نے تو انہوں جہنم ہی سوٹے آنا تے حشر دے میدان جو میرا نام لے آجے، اینو سوٹی یا اللہ سا تے دے کہن تے شروع کی تھی سی۔ خدا دی قسم میں جہنم میں چھاڑ مار جاؤں گا اگر رفع الیدین دے پاروں جہنم مل دیئے، سانو جہنم ہی منظور ہے۔ سمجھ آگئی جی گل؟ فاتحہ آمین سورہ فاتحہ رفع الیدین دے پاروں اگر جہنم میں جاندہ نا کوئی، سانو جہنم ہی منظور ہے، مگر سانو جہنم دی تتی ہوا بھی اللہ نہیں لائے گا، کیونکہ مصطفیٰ دی عادات عمل کرنے والا کیویں جہنم نو جائے، انشاءاللہ جنت اچھی جائے۔ سارے کہو انشاءاللہ۔ نماز پڑھنے الحمدللہ سکون دے نال، تسلی دے نال پڑھنے ہیں، راحت دے نال پڑھنے ہیں، اطمینان دے نال پڑھنے ہیں، آئسی دے نال پڑھنے ہیں، الحمدللہ انکساری دے نال پڑھنے ہیں، اور دین دے معاملے وچ دیانت داری دے نال پڑھنے ہیں الحمدللہ۔ ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تسی مینو پڑھ دیا نو دیکھ دے ہو۔ اوئے وہ تسی نماز پڑھن چلے بوائے حضرات، ساریاں حدیثاں دا مطالعہ کرو، پاک پیغمبر علیہ السلام کس قدر تسلی نال نماز پڑھ دے۔ اور میں اپنے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو صدقے جاؤں جنہاں نو رب کائنات نے فرمایا، اور کون تے بول رہا ہے اور نہ بولو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے پاک پیغمبر جی نماز پڑھو اپنے رب واسطے اور قربانی کرو اپنے رب واسطے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی تفسیر سنو، بہادر، صابر، مجاہد، مواحد، قاری، دلیر، رب دا شیر، پاک پیغمبر دا پروانہ، رسول پاک دا تابعدار، صدقے جاواں حضرت علی حیدر کرار، سارے کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ دی تفسیر، فصل ربی کا ونہر، سونیا نماز پڑھتے سینے تے ہاتھ بانے۔ مینوں اللہ پاک دی عزت تے عظمت دی قسم ہے، میں کسے تے بالکل اٹیک بازی نہیں کر رہا، میں محبت تے پیار دے نال ایک بات کرن لگا۔ ساری زندگی پیارے علی نے سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہے، کہو رضی اللہ تعالی، اچھی آواز نال کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساری زندگی سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہے، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی
انہوں نے ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہٹ کے رائی دے دانے برابر بھی زندگی نہیں گزاری، میرے پاک نبی دے پیراں تے پیر رکھ کے گزاری۔ اس واسطے کہ آپ دا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کھبا ہاتھ تھلے رکھ دیں اور سجا اوپر رکھ دیں، علی صدر ہی سینے تے رکھ دیں۔ جس سینے دے بارے رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ آپ سینے تے ہاتھ بان کے نماز پڑھ دے، کھبا ہاتھ تھلے رکھ دے، سجا اتے رکھ دے، علی صدر ہی، سارے مل کے بولو کتھے رکھ دے، بولو 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 سارے کتھے، سینے تھے۔ اے دیکھو کھبا تھلے سجا اتے، ہاتھ سینے تے، ناف تو اتے اگر کوئی ہاتھ بننا چاہتا ہے نا کھبا تھلے رکھنا پائے گا، سجا اتے رکھنا پائے گا۔ تے جے تسی کرو گے نا اللہ اکبر، اب دیکھو سجا کتھے ہوئے، سجا تھلے کھبا اتے، تو نی تو تھلے بنو تے سجا تھلے تے کھبا اتے، تے ناف تو اتے لے آو، کھبا تھلے تے سجا اتے۔ ایمانداری دی بات ہے علماء کرام، ناف تو تھلے بنو گے معاملہ الٹ ہو جائے گا، ناف تو اتے بنو گے معاملہ صحیح رہے گا۔ سرکار دے طریقے تے عمل کرو، جیڑا سرکار دے طریقے تے عمل کرے گا انشاءاللہ اس جہان اچ بھی اللہ ٹور بنائے گا، معاشر دے میدان اچ بھی اللہ ٹور بنائے گا۔ سارے کہو انشاءاللہ۔ اور اس دے نال ایک بات اور کرن لگا میں، محبت دے نال، کوئی لڑائی والی گل نہیں۔ کندھاں پریاں جا رہی ہیں نے، لاسانی سرکار، بڑیاں کندھاں تے لکھیا جا رہے، لاسانی سرکار، لاسانی سرکار۔ وابیو، دیوبندیو، بریلویو، شیعو، اہل حدیثو، سارے حنفیو، شافیو، مالکیو، حنبلیو، میری گل دھیان نال سنیا جی، لاسانی سرکار مدینے والی سرکار تو سوا کسے نو نہ کہہ بیا جے، کتے او ہی نہ ہوئے تسی کسے اور نو آکھو لاسانی سرکار، اور پروردگار قیامت نو فرشتے نو آکھے اینو پھاڑ کے مار۔ تے جنہیں آمنہ دے لال، پیکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اور ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھیا لاسانی سرکار، انشاءاللہ قیامت والے دن اس دا بیڑا ہو جائے گا پار۔ انشاءاللہ کہو، آپ لاسانی سرکار نے، آپ تو کوئی ود کے اور لاسانی سرکار نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری، آپ دی عزت، آپ دا احترام، آپ دی توقیر، آپ دا ادب، آپ دے نال محبت، آپ دے نال پیار ساری کائنات تو ود کے کیتی جائے۔ اور لوگوں سنو، جدو پاک پیغمبر دے نال ساری کائنات تو ود کے محبت ہوئے گی تو آپ دے نال پیار ہوئے گا، آپ دے نال پیار ہوئے گا تے آپ دی اطاعت ہوئے گی۔ جدو آپ دی اطاعت ہوئے گی رب والوں ساڑی نجات ہوئے گی، کہو انشاءاللہ۔ مولانا ربانی صاحب دا کی نام ہے؟ حافظ محمد عمران ربانی صاحب، بہت پیارا ساڑا ساتھی ہے، بڑا مخلص دوست اور بڑا پیارا خطیب، اور بڑا ماشاءاللہ عاجز انکسار، علماء دا تابعدار۔ ہر روز مولانا ٹیلی فون کر دے سن، 5 تاریخ یاد رکھیا جائے،
پنجی تاریخ یاد رکھیا جی، 5 تاریخ یاد رکھیا جی۔ میں کہا جی انشاءاللہ تسی میری جند جان ہو، مسلک اہل حدیث دے ترجمان ہو، میں انشاءاللہ تعالی لازماً تھوڑی کانفرنس دے اندر مالک دی توفیق دے نال حاضر ہوں۔ میں اس جگہ تے دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جتھوں جتھوں تک آواز جا رہی ہے اور جڑے جڑے لوگ محبت اور پیار دے نال سن رہے ہیں، میں ایک دعا کرن لگا، اللہ سونیا انہاں دا اے جہان بھی بہتر بنا دے تے مالکا اگلا جہان بھی بہتر بنا دے۔ میرے پاک نبی دا شان یتیم حسین جواد کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم رسول امین خلیل کلیم فصیح طبیب خطیب حکیم مزمل مدثر معلا کلام، ایسے نبی پہ ہوں لاکھوں سلام۔ سارے کہو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نبی پہ کروڑوں سلام، ایسے نبی پہ ہوں اربوں سلام، ایسے نبی پہ ہوں خربوں سلام، رسول خدا پہ سلام ہی سلام۔ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی ذات دے نال محبت، آپ دی ذات دے نال پیار ضروری۔ حدیث سنو، آپ نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ فرمانے نے جنہیں میری سنت دے نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، اور جس دا میرے نال پیار ہو گیا وہ جنت دے اندر میرے نال ہی ہوئے گا۔ تے جدا ترجمہ پنجابی جو بندا ہے، جدا سرکار دے نال پیار ہو گیا، اچھی بولو اس دا بیڑا، سارے بولو اس دا بیڑا۔ مولانا ربانی صاحب کتنے نصیباں والے نے، خیال عدی یوتھ فورس دے نوجوان کتنے مقدراں والے نے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث گجرانوالا سٹی دے لوگ کتنے اپاگاں والے نے کہ ساڑھے آج اس جلسے دے اندر سیرت امام معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے اندر 50 تو گجرات دے نال 50 ایک بہت بڑا قصبہ ہے بلکہ شہر ہے، اتھو ماشاءاللہ مجاہد ملت مجاہد اسلام اور نڈار بے باغ اور بہت بڑے مجاہد بہت بڑے مواحد جو مسلک واسطے جان بھی مال بھی اور وقت بھی قربان کر دینے، محمد جمیل محمدی صاحب، سارے انہاں لئی دعا کرو اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے۔ میرے ساتھیوں اور انہاں دے نال بڑے ہی ساڑے پیارے دوست ساتھی اور عزیز چودھری محمد سلیم صاحب بہادر اور دلیر آدمی نے مسلک دا بڑا کم کر رہے ہیں، اللہ انہاں کو ہور اپنے دین دا کم لے۔ ساڑے واسطے ضروری چیز یہ ہے پیار تے محبت دے نال لوکاں نوں مسلک دسی۔ جامعہ محمدیہ دے اندر کانفرنس ہوئی جمعرات نو، بہت بڑا اجتماع، مسجد بھی بڑی پیاری، اجتماع بھی بڑا پیارا، مدرسہ بھی بڑا پیارا اور خطیب بھی بڑے پیارے، پر ایک دو خطیب ایڈے جشیلے تے ایڈے جناب ڈاڈے ہیں۔ ہونا دسیا کہ صرف وابی جنت جانے نے، ہورا لی رب نے کسے بندے نو وڑن نہیں دینا ہوتے۔ میں کہا جنت مالک نے بنائی ہے کوئی تواڈے ابے دا گھر نہیں، مامے جنت دے نہ ہون تے ماتے ہو جا بکواس کرو، اپنی زبانہ بند کرو کہ اہل حدیث تو سوا کوئی جنت وچ نہیں جائے گا، تو انہوں کنے اختیار دیتا ہے؟ جس کام دا اختیار مالک دے کول ہوئے، مالک دے بندے بن کے رہو، کدی
خدا بن کے گل کرن دی جرت نہ کرو. ہو مالک جدوں چاہے کسے واسطے اس طرح دا انتظام فرما دے کہ اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے، اور جیڑا کہے صرف میں ہی جنت جاواں گا، ہو سکتا کہ مالک معاشر دے میدان ہی کہے تو چل ہاں ادھر آگ والے پاسے تے چلو باقی دے تسی جنت وال. کون اتھے روکے گا؟ حدیث نہیں پڑھی؟ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا شخص کسے دے بارے کہے گا کہ فلاں نے جنت وچ نہیں جانا، قیامت والے دن رب غصہ کر کے کہے گا تو چل جنت وچ، تے جنہیں آکھیا سی نا یہ جنت وچ نہیں جا سکدا اینو میں جہنم ہی کلاں گا. اے کون سی میرے والا اختیار استعمال کرنے والا، جبکہ میرا اختیار ہے جنوں چاہواں جنت دیاں جنوں چاہواں جہنم. کدی تانوں مولویو دلائل علم اور حلم مل جائے اور اس ساری چیزاں دے نال نال کدی تانوں اللہ پاک معرفت دے دے نا. شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری والی رحمت اللہ علیہ تے جڑے لوگ سالاں وچ اہل حدیث ہونے نے اور رب دناں وچ اہل حدیث کرے، پر تسی تے اگ شاہ بنے. کوئی اگ شاہ ہے، کوئی پامبڑ شاہ ہے، کوئی لمبو شاہ ہے. ماتے ہو جی زبان چلاؤ. میرے دوستوں میں جڑی بات تواڈے سامنے کرنا چاہتا، اور اسی اگر ان دی گل کریے سانو کہندے نے یہ اہل حدیث یہ چنگے اہل حدیث نے. تسی 2009 ماڈل اہل حدیث جمے ہو پتر، سانو تے 29 سال ہو گئے لوکاں نو قرآن سناندیاں، تے ساڈی اونی عمر نہیں جنہیں لوگ اللہ نے اہل حدیث اللہ نے اپنی رحمت نال بنا چھڈے. آ چند دن جلسہ ہویا، میرے تو پہلا ایک مولوی قتل کراؤ سی پورے پنڈ نو، حوالے دے میں بیٹھا ہوں، یہ کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے، فلاں نے لکھا ہے، ایسے ویسے نے لکھا ہے. وہ رکھ دے کہ یہ دوسری کتاب پکڑاؤ مجھے، وہ نہ اس میں یہ لکھا ہے. میں کہا انہوں بلایا کنے میں؟ خیر انہیں اتھے بڑا لالا لالا تے بوبو بوبو کراتی، اور بندے ریفلہ لے کے آ گئے، کوئی کوہاڑی لے کے آ گئے، کوئی ڈانگ لے کے آ گئے، کسی نے ککھ نہ لبا وہ ڈوئی لے کے آ گئے. انہیں کہا جی بھابی ڈوئیاں نہ ہی کٹو. کسے ڈوئی پھڑی، کسے سوٹی پھڑی، کسے داتری پھڑی، کسے کچھ پھڑیا. میں گل سنو، اسی یہ ساریاں لڑائیاں جھگڑے ریفلاں بندوقاں سٹ سٹا کے چھڈ چھڈا کے مالک دے بوئے تے آ گئے ہیں، اور اللہ دے گھر تے وچ آ گئے، او دے در تے آ گئے ہیں. ہن سانو اے بندوقاں شندوقاں والے پاسے نہ جاؤ. لیکن میں اتھے گل کیتی، میں کہا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں دے سانجے نبی نے. اگر اسی کہیے، اسی وہابی کہیے کہ نبی پاک صرف ساڈے ہی نے، یہ گل رب نو پسند ہے؟ او بولو. اسی تے اس نبی دے منن والے ہیں. میں صدقے جاواں تانوں ایک گل سناواں. ایک مجلس دے اندر عورتاں دا اجتماع اور خطاب کرنے والے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا جس عورت دے 3 بچے فوت ہو جان اور وہ عورت صبر کرے، اللہ پاک اس نو جنت عطا فرمان گے. کہو سبحان اللہ. ایک عورت عرض کر دی سونیا اگر کسی دے 2 بچے فوت ہو جان، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نو بھی اللہ پاک جنت عطا فرمان گے. ایک اور عورت عرض کر دی کائنات دے امام اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس دا 1 بچہ فوت ہو جائے، پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لب مبارک کھولے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موتی رولے. آپ فرمانے نے جس دا 1 فوت ہوئے وہ بھی صبر کرے، اللہ اس نو بھی جنت عطا فرمائے. اس مجلس دے اندر میری تیری روحانی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مبلغہ، کہو مل کے رضی اللہ تعالی عنہا.
وہ بھی موجود سن. عرض کر دیا نے کائنات دے امام جی دا بچہ ہو ہی کوئی نہیں, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ نے بیٹی بھی کوئی نہ دیتی, بیٹا بھی کوئی نہ دیتا. سونیا جس دا بچہ ہوئے ہی کوئی نہ, سرکار نے گل نو سمجھ لیا کہ عائشہ نے کس جگہ دی گل اور کہو جی گل کیتی ہے. آپ فرماندے نے جدا کوئی نہیں ہوئے گا وہ دی سفارش پھر میں کراں گا. سارے کہو مل کے صلی اللہ, اچھی آواز نال بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھیوں اور عزیزوں, پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی ایسی اللہ نے عظمت, شان, مرتبہ, فضیلت بڑھائی, اور جنہ لوکاں نے آپ دی حدیث دا احترام کیتا, آپ دے فرمان دا احترام کیتا, آپ دی ذات, آپ دی بات دا احترام کیتا. سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ تابی گزرے نے, تابی تے بڑی محبت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے نال آپ پتہ کی فرمانے نے, آپ فرمانے نے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے دے بارے رب نے مینوں علم عطا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے فیصلے دے بارے رب نے مینوں علم عطا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے فیصلے دے بارے رب نے مینوں علم عطا فرمایا. گل گل دے نال مینوں رب نے علم دیتا ہے, مینوں رب نے علم دیتا ہے, مینوں رب نے علم دیتا ہے. سارے بولو کدا نام لیا, اچھی بولو اللہ دا نام. تے اگلی گل سننا, پتہ کی فرمانے نے, فرمانے نے 40 سال دا عرصہ, نہ 1 سال دی بات, نہ 2 سال, نہ 10 سال, نہ 15 سال, نہ 20 سال, نہ 25, نہ 30, نہ 35 سال, بلکہ 40 سال دا عرصہ. آپ نے فرمایا کہ 40 سال دے عرصے دے اندر میرے اللہ نے میری ایک نماز بھی جماعت تو بغیر نہیں رہن دیتی. میرے اللہ نے, سبحان اللہ, فخر نہیں کیتا, تکبر نہیں کیتا, غرور نہیں کیتا کہ میں وہ شخص ہوں جنہیں 40 سالہ ایک نماز بھی با جماعت نہیں مطلب پڑھی. بار بار رب دا نام, کدا نام بولو, رب دا نام. اور میں صدقے تے قربان جاواں, کتنے اللہ دے پیارے اے لوگ سن. اگے سنو, بیمار ہو گئے, سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے. رب دے قرآن نال پیار کرنے والی ہستی اور ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے نال محبت کرنے والی شخصیت بیمار ہو گئے. بیمار بڑے لاچار ہو گئے, بڑے کمزور ہو گئے, بڑے علیل ہو گئے اور بڑے مجبور ہو گئے. 4 پائی تے لیٹے نے. ایک بندہ آیا, میں جی ایک حدیث دے بارے کچھ پوچھن واسطے آیا. پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے بارے فرماؤ, حدیث دے بارے دسو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث دے بارے اے کس طرح دا فرمان, اے کس طرح دی بات ہے. تے آپ فرماندے نے مینوں لیٹے نو ذرا اٹھا دیو. لیٹے سن نا, کہنے لگے مینوں اٹھا کے بٹھا دیو, لیٹ کے میں حدیث نہیں سنانی. مینوں اٹھا دیو. جس وقت بٹھایا گیا, بندہ کہندا ہے جی تسی بیمار ہو, مجبور ہو, علیل ہو, کمزور ہو اور تسی لاچار ہو, لیٹے ہی سنا دیو. آپ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. آپ فرماندے نے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہوئے کہ میں لیٹ کے سناواں تے مالک نو منہ کیڑا وکھاواں, جدو سونا اللہ کہے گا کہ ساری کائنات دے سردار دیاں حدیثاں لمحیاں پہ کے بیان کردے رہے, تینوں پتہ ہی نہیں سی میرے نبی دا شان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھیوں اور عزیزوں, احترام کرو ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ دی بات یاد آئی. امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی دے اندر میں صدقے جاواں
حدیث پڑھا رہے نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تے آپ نے کی فرمایا؟ آپ فرمانے نے ہر شخص دی بات نو چیلنج کیتا جا سکتا ہے، ہر شخص دی بات نو منیا بھی جا سکتا ہے، چھڈیا بھی جا سکتا ہے، مگر جیڑی اس روزے وچ ہستی دفن ہے، جیڑی شخصیت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک وال روضہ پاک وال اشارہ کر کے فرمایا ایس قبر والے دی بات ہر بات منی جائے گی، ہر بات تسلیم کیتی جائے گی، ہر بات قبول کیتی جائے گی، ہر بات منظور کیتی جائے گی۔ یہ ایسی ہستی ہے یہ دی کوئی بات بھی چھڈی بولو جا سکتی، یہ ہے امام معصوم، کہو سارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں اپنے دوستاں عزیزاں نو کہاں گا ساڑھے بارے کوڑیاں تتیاں باتاں نہ کریا کرو، تانوں ایک جھٹکی جی گل دساں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے بارے، امام شافعی دے بارے، احمد ابن حنبل دے بارے، امام مالک دے بارے، پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے بارے آؤ ساڑھا عقیدہ سنو۔ یہ سارے محبت تے پیار والے نے، سارے عزت تے احترام والے نے، سانو شافعی نال محبت ہے، احمد بن حنبل پیارا ہے، مالک نو اسی سمجھنے ہاں ولی خدا دا پارا ہے، امام ابو حنیفہ ساڑھی اکھاں دا تارا ہے، اسی ہر دی عزت کرنے ہاں، ہر ایک دا شان دلارا ہے، پر امامہ دے نام دے اتے اپنا مذہب چلاؤں دے نہیں، اسی چھڑ محمد عربی نو نہ ہور کسے دا لاؤں دے نہیں، ساڑھا مذہب مدینے والے دا اسی اسے دا نہ لینے ہاں، کسے ہور دا مذہب جائز نہیں، اسی ٹھوک بجا کے کہنے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شیرِ پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، شیرِ پنجاب مولانا منظور احمد صاحب۔ اور جڑے ساتھی ایویں غصے چ آ کے کہہ چھڑ یہ ولیاں نو نہیں مانتے، یار نہ ہو جی گل کریا کرو، ماننے آ ولیاں نو، مگر سن لو علامہ دی للکار بن کے اور یزدانی دی الغار بن کے اور پھلاں دی مہکار بن کے حیدر دی تلوار بن کے کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا شہر شہر نگر نگر فجر ہوئے ظہر ہوئے عصر ہوئے مغرب ہوئے عشاء ہوئے اسی کہاں گے ولی ہوئے جدا چہرہ دیکھیا خدا یاد آئے اور جدا طریقہ دیکھیا سنت مصطفیٰ یاد آئے۔ او ہے اللہ دا، سارے بولو او ہے اللہ دا ولی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سونے کپڑے پائے، ودیا پوشاک پائی، پیارا لباس پایا، خوشبو لگائی، پنجابی بولی جی ٹشن مشن کڈ کے نا پڑھان واسطے بہ گئے۔ ٹور نہ شاگرد بولے کہنا استاد جی بڑے سونے کپڑے پائے جے، بڑی پیاری پوشاک، بڑا سونا لباس، بڑا اعلیٰ قیمتی لباس پایا جے، کمالاں ہو گیا استاد جی۔ تے استاد جی بولے، استاد جی فرماندے نے پتر فرمان جو اس ہستی دا پڑھانا ہے جیڑا ساری کائنات تو رب نے سونا بنایا، تو میں کپڑے سونے پا کے کیوں نہ پڑھاؤں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی مولوی کپڑے ودیا پا کے آؤں تے خوش ہویا کر۔ قرآن سنان والا، حدیث سنان والا اور صدیق دی صداقت، فاروق دی عدالت، عثمان دا ایمان، علی دی شجاعت، بلال دی اذان کہن والے دا لباس سونا ہوئے، رب دے نام، رب دا نام لین والے دا لباس سونا ہوئے، مصطفیٰ دا نام لین والے دی پوشاک سونی ہوئے۔ فرما لگے کپڑے کیوں نہ سونے پاؤں، پڑھان واسطے بہ گئے۔ پہلی مرتبہ بھی رنگ بدلیا، دوسری مرتبہ بھی چہرے دا رنگ تبدیل ہویا، تیسری مرتبہ بھی چہرے دا رنگ تبدیل ہویا، مگر پڑھان دے رہے، پڑھان تو نہ ہٹے۔ جس وقت حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھان تو فارغ ہوئے،
شاگرد نے کہا استاد جی پہلی واری بھی رنگ تبدیل ہویا، دوسری واری بھی رنگ چہرے دا بدلیا، استاد جی تیسری مرتبہ بھی چہرے دا رنگ بدلیا، وجہ کیا سی؟ آپ فرماندے نے میں حدیث پاک پڑھا رہا سا، کسے موزی شاہ نے 2-3 واری ڈنگ ماریا ہے، مینوں پیڑ بڑی ہوئی، حدیث پڑھان تو نہیں رکیا، کتے مالک اے نہ قیامت نو کہے میرے سونے نبی دی حدیث نالوں اپنی پیڑ زیادہ پیاری سہی۔ اللہ کتے گئے نے وہ لوگ جڑے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنا پیار کر دے حدیث دے نال، کہو سارے مل کے صلی اللہ اچھی آواز نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ منو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ یاد آئے، صحابہ دا ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے نال پیار، ادب، احترام اور عزت غور کرنا ذرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں دے ابا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو مکان دے اندر ہوندے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی مکان دی چھت تے نسن گئے کہ ابا جی مکان دے اندر نے، میں چھت تے نہیں جانا کتے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے کہ باپ مکان دے وچ سی تے تو چھت تے چڑھیا پھرے۔ اور جنہ دے دل دے اندر اپنے باپ دا اتنا احترام سی، اندازہ لاؤ کہ انہاں دے دل وچ مدینے والے دی ذات دا کتنا احترام ہوئے گا۔ ہے چند محمد چودھویں دا اصحابی سارے تارے نے، صدیق عمر عثمان علی اے سانو بہت پیارے نے، جنہ مومن ہو کے آقا دی مجلس وقت گزارے نے، اے سارے رب دے پیارے نے، جنت دے مالک سارے نے۔ اُرا لیاؤ مینوں دیو کتے رکھیا تھلے اشتہار رکھیا جے، اتے لکھیا کی تے کتے رکھیا جے؟ اے سارے رب دے پیارے نے، جنت دے مالک سارے نے۔ اسی کہنے آ صحابہ نو کوئی ہرگز مندا بولے نا، اے جرم کما کے اپنے لئی دوزخ دا در کھولے نا۔ وڈے بھائی جنہ جیڑا شان نبی دا جان دائے، لکھ لعنت اس کمینے تے، منہ کالا اس شیطان دائے، شلا قبر بھی اس دی بلدی رہے، گستاخ نبی سلطان دائے، جو شان نبی دا جان دا نہیں وہ تے دشمن رب رحمان دائے۔ پر اسی کہنے آ بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے، پر کاٹے نفع دا مالک خدائے، امامت امامہ دی بے شک بجائے، پر اطاعت دے لائق رسول خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب۔ ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال ایہو جی محبت ایہو جی پیار کرو۔ مینوں گل یاد آئی سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، سارے کو مل کے رحمت اللہ علیہ، شاگرد پڑھنے واسطے گئے، آہا شاگرد پڑھنے واسطے گئے، علم حاصل کرنے واسطے، سارا دن پڑھان دے، دن دے ٹائم پڑھان دے تے رات نو کلیاں والا لباس پا کے تے سٹیشن تے مزدوری کر دے، سٹیشن تے مزدوری کر دے رات نو کلی بن کے۔ کس واسطے مزدوری کر دے؟ انہاں نو حدیث پڑھانی ہے مدینے والی سرکار دی، انہاں کل نو ممبر تے مسلے دا وارث بننا ہے، کتے قیامت نو مالک ناراض ہو کے اے نہ کہے نذیر حسین شک والی روزی کھواندا رہا تے میرے نبی دی حدیث پڑھاندا رہا، روزی انہاں نو شک والی کھواندا رہا، میں مزدوری کر کے خود انہاں نو کھانا پاک کھوانا چاہنا، کیونکہ انہاں کل نو ممبر دا وارث مصطفیٰ دے مسلے دا وارث بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھیوں اور عزیزوں، ایویں مقام شان مرتبہ اور فضیلت نہیں ملتی، اور اس واسطے میں جڑی دعوت دینا چاہنا سیرت امام معصوم صلی اللہ علیہ وسلم
میری جند جان میرے واسطے قابل قدر قابل احترام حضرت مولانا محمد عمران ربانی حفظہ اللہ تعالی دیگر علماء کرام سارے قابل عزت تے قابل احترام نے، پر گل سن لو دھیان دے نال، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت تے صورت تے نال، آپ دی سیرت تے صورت دے نال محبت تے پیار کیتا جائے۔ آؤ نا ایک گل تانوں سناواں حدیث دے حوالے نال۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو گئے، سرکار فرمانے نے کہ میری امت 73 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو جائے گی، نال ہی آپ نے فرمایا کلہم فی النار، آپ فرمانے نے کلہم فی النار، سارے دے سارے جہنم دے اندر جان گے، فرمایا الا ملت واحدہ، مگر ایک جماعت جنت جائے گی۔ سارے بولو ایک جماعت، اچھی بولو ایک جماعت جنت جائے گی۔ او کیڑی جماعت ہے؟ ما انا علیہ و صحابی، آپ فرمانے نے جو میرے طریقے تے عمل کرنگے اور جو میرے صحابہ دے طریقے تے عمل کرنگے۔ اے حدیث بیان کر کے تے صرف سانو اے کہنا چاہیے ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، آپ ہی فیصلہ کرو کہ مدینے والے دے طریقے تے کون ہے اور مدینے والے دے صحابہ دے طریقے تے کون ہے۔ پیار تے محبت دا مظاہرہ کرو، کیونکہ ایسا کلمہ پڑھیا محمد الرسول اللہ۔ آواز نہیں آ رہی تہاڈی؟ صلی اللہ، ایک باری پھر کہو، جتنا مجمع اتنی آواز نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی ساری اوروں کے غم میں بھلا دی، دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی۔ کنے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ شریعت میں تو ثابت ہے کہ ختم الانبیاء کہیے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ آنکھوں سارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو انہوں گال سنا رہا تھا، مولانا نے بڑا کم بدھاتا، بندے نے اپنا روح لے کے آگ، میں کہا گال سن لو پہلا ساڑی، جے تو انہوں گال دی سمجھ آئے پھر کوئی توجہ کر لیا جے، یہ گل دی سمجھ نہ آئے تو میری تقریر مک لین دیو، دیکھا گے یا کوئی تواڈے جو ہے نہیں یا ساڈے جو ہے نہیں، پھر کوئی اللہ دی سپرد۔ ساڈے کوئی ریفر روفل تے ایسی کوئی نہ، انہاں دی کھو کے تے انہاں نوں ڈہنا سی، تو یا انہاں دے ہتھوں مرنا ہی یا کسی نوں مارنا سی، پر اللہ ہو جا وقت نہ لے آئے۔ مسلمانہ دی آپس ایک خیر بخیر نہیں ہونی چاہیے، اللہ کدی بھی نہ ہوئے۔ آکھو آمین۔ وہ آتے دعا چنگی ہے تو کر چھڑو، بندہ ایک بیان پہ کرے بڑی دیر دی گل ہے، کہنا جی مجنوں سی نہ دینا، مجنوں والے ابے نے آکھیا بندہ بن جائے، لیلا لیلا کر دری نے عورتیں نو کام ہی کو نہیں، کہنا ابا لیلا دے خلاف گل نہ کوئی کری، میں مر جاؤں۔ لو سننے والے عاشق بیٹھے سامنے، انہوں نے کہا خیر، انہیں کہا ابا جی نا مجنوں دا وہ لے گیا مکے، انہیں سوچیا بھی یہ بڑا لینوں لتھا ہے تے دا کوئی سوتر کرا، آخر نال لے گیا تے کہندا لے پترا میں دعا کرنا وا تے تو آمین کہہ۔ آخر ابا کی؟ آخر ہاتھ تے چک مار میں دسنا تینوں۔ آخر ہاتھ چک لے مجنوں نے، پھر ابا کہنے لگا یا اللہ مجنوں دے دل وچوں لیلا دی محبت کڈ دے۔ تے مجنوں پتہ کی آکھے؟ یا اللہ میرے ابے دی اے نہ منی، عاشقاں دا صاحب لا۔ وہ کسی بندے نے گل سنائی بھی، وہ جنازہ پڑھایا ایک مولوی نے، بعد دفن کر لگے میت نو، مولوی قبر تے دعا پیا کرے، بندہ کو ذرا آؤٹ آف اسلام کام کردا رہا،
تے مولوی دعا پہ کر رہا یا اللہ انہیں ایک بھی بندے دے پترا والا کام نہیں کیتا، یا اللہ انہیں ایک بھی چنگا کام نہیں سی کیتا۔ ایک بندہ کوڑوں پہ لنگ دا سی، وہ کہندا مولوی اینو بخشان آیا کہ ایدہ چلان کرانا ہے؟ وہ حلال دیا کوئی گل تے کوئی چنگی۔ عجیب قسم قوم مولوی دی، اللہ پاک انہوں ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی کہنے یا اللہ مولوی انہوں ہدایت دے، پر مولوی کہنے نہیں سانو ہدایت اللہ دے۔ حضرات جیڑی بات کو انہوں سنانا چاہنا، حکمت، دنائی، شعور اور قریب کرو، محبت تے پیار دا مظاہرہ کرو۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ مالک دنیا نو دین والے پاسے لے آئے گا، مگر سرکار فرماندے نے بشرو ولا تنفرو، بشارتاں سنایا کرو نفرتاں نہ پھلایا کرو۔ سرکار فرماندے نے آسانیاں پیدا کریا کرو تنگیاں نہ پیدا کریا کرو۔ واہ سونیا میں تیری عظمت تو صدقے۔ اور خالق کائنات نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ خالق کائنات فرمانے نے سونیا میں تو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ اور سراج منیر بنایا۔ ہر نبی بشیر تے نذیر بن کے آیا، صدقے جاواں ساڈا پیر سراج منیر بن کے آیا۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر میں مالک دی توفیق نال تقریر شروع کی تھی، تقریباً 5 کو دن ہوئے نے اس گل۔ میں جس وقت تقریر کی تھی محبت پیار دا پیغام سنایا کہ رب کائنات نے اپنے پاک نبی نو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ خالق کائنات نے میرے پاک نبی دے بارے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن۔ رب نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا سونیا انہوں نے پیار تے محبت دے نال میرے رستے وال بلاؤ۔ غور کرنا ذرا توجہ فرمانا، اے محبوب کل اس پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اہل حدیث دا عقیدہ اے محبوب کل سونا ختم الرسل جتھو لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن کیویں توحید نو ورتاندا گیا۔ میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے پھر کیوں نہ اعلان کرا او دی ایک اکلی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے میٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان دے چھا گیا۔ او جانا منیا او ذلیل ہوئے سونا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا۔ میرے پاک پیغمبر محمد سارے بولو یار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تائیں تو مولانا صدیقی صاحب، مولانا محمدی صاحب، مولانا محمد فاروق اعظم صاحب، مولانا محمد عمران ربانی صاحب، مولانا اقبال شہزاد صاحب، حضرت مولانا عبد الواحد صاحب، تائیں تو مولانا محمد صادق عتیق صاحب اعلان کر دیں۔ اور تائیں تو مولانا صادق عتیق کہیں دے رہے مکی دا نبی، مکہ دا نبی، زمین دا نبی، زمان دا نبی، حیلہ میں قربان جاواں باہر دا نبی، بر دا نبی، اوتے شرق دا نبی، غرب دا نبی، شمال دا نبی، جنوب دا نبی، وہابیاں دیوبندیاں بریلویاں دا نبی، اوتے سارے جگ دا نبی ہے، میرا نبی تے رب دا نبی ہے۔ اور نعرہ نہیں مار دے مر گئے۔ نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، شیر پاکستان۔ ساری دنیا ایک پاسے کر دیو مگر محمد الرسول اللہ سارے کہو سارے صلی اللہ علیہ وسلم دا شان، مقام، فضیلت، رفعت، بلندی،
اللہ پاک نے وکری بنائی. اے پہلا جلسہ ہے, مینوں انج پیا لگدا میں کردا بھی آپ آواں تے سندا بھی, ادھروں آواز بھی آؤں. واہ مولانا عمران, تیرے انتظام تو صدقے جاؤ, کیسا قسم ٹھاٹھ بنا ہے. اور دوستو توجہ فرماؤ, میں جڑی بات کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان مرتبہ تے مقام اور آپ دے نال محبت دا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. سونے آج میری امی نے بڑیاں ہی تواڈے بارے گلاں سخت کیتیاں نے. سونے میں بڑا پریشان ہویا, میں بڑا غمزدہ تے بڑا غمگین ہویا, میں غصہ بڑا آیا, دل کرے کہ ماں مار دیا, ماں نو قتل کر دیا, اپنی امی نو ختم کر دیا, جانوں مکا دیا. پر پھر میرے دل وی بات آئی میں اپنی سرکار دے کول تے جاواں. سونیا مینوں کی کرنا چاہیے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ گالاں کڑیاں نے تے مینوں کڑیاں نے, تو کچھ نہ کی تیری ماں ہے. واہ سونیا تیرے ورگا حوصلے والا ایسا لیڈر, ایسا رہنما, ایسا خطیب, ایسا رہبر, ایسا رہنما, ایسا دنا, ایسا سیانا, ایسا سونا, ایسا منمونا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈے ورگا ہوندا تے کہندا آ کے پوچھنا میں کی کراں, وہ تو مار کے آنا سی, مار کے آنا سی تو ماں نو. لیکن نہیں سونیا, پھر میری ماں واسطے ہدایت دی دعا ہی کر چھڑو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہدایت دی دعا پہ کر دیں. الیاس پتر اگے آ جا, آ جا. یہو جہا سر ویکھے نو بڑی دیر ہو گئی سن. کدی سروں ٹوپی لا دے انج لگے جی میں بکری دا حوانہ ہے. حضرات توجہ, چند گلاں میں تانوں سنا کے تے گل ختم کرنا. حضرت ابو ہریرہ کو رسی اللہ, آواز نہیں آ رہی, بولو بولو یار رسی اللہ, رسی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے سونیا پھر میری امی واسطے ہدایت دی دعا کر دے ہو. پاک پیغمبر ادھر توجہ میرے وال کرو, نذیر پاک پیغمبر علیہ السلام دعا فرما دینے اللہم اہدے ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ دی امی نو ہدایت عطا فرما. کون دعا کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سونے دے الفاظ آپ دی زبان او پیارا سونا جدے بارے مالک نے محبت تے پیار دا مظاہرہ کردیا ہویا فرمایا سونیا قرآن میرا ہوئے گا, بیان تیرا ہوئے گا, حرکت تیری ہوئے گی, برکت میری ہوئے گی, صحابہ تیرے ہونگے, ولی میرے ہونگے, جنت میری ہوئے گی, سرداری تیری ہوئے گی, رب العالمین میں ہوا گا, رحمت للعالمین تو ہوئے گا. کہو سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر جی ساری کائنات دا پروردگار میں ہوا گا, ساری کائنات دے سردار تسی ہو گے, علا کل شیء قدیر میں ہوا گا. سونیا بدر منیر سراج منیر تسی ہو گے. میرے پاک نبی جی دعا تواڈی ہوئے گی تے رحمت ساڈی ہوئے گی. میرے پاک نبی نے دعا کی تھی. چودھری محمد سلیم صاحب غور کرنا, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ ابو ہریرہ دی امی نو ہدایت عطا فرما. سارے بولو ہدایت کون دیندا ہے؟ ایمان کون دیندا ہے؟ رحمتاں کون کردا ہے؟ برکتاں کون کردا ہے؟ فضل کون کردا ہے؟ کرم کون کردا ہے؟ اس ٹائم تک اللہ سونے تو سوا کوئی بٹھا سکتا ہے؟ سانو کدی آرڈر دے نا زرداری یہاں سے کوئی آدمی اٹھ کر نہ جائے وگرنہ گولی مار دوں گا, ایسا کہنا بکواس بند کرو اسی گولا مار دیں گے. آتے رب دا فضل ہے, مالک دی رحمت. ھذا من فضل ربی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یار دعا دا ٹائم ہے, ایک دعا کر دیو
پہلا ہوندے سن خطیب ملت علامہ پروفیسر عظیم سکالر محترم جناب پرویز مشرف صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ چلے گئے۔ انہوں نے بعد عمدۃ القاری، خطیب اسلام، شیر اسلام، ترجمان قرآن و سنت اور بہترین مقرر اور واعظ محترم جناب آصف علی زرداری حافظہ اللہ تعالی یہ تشریف لے آئے۔ یہ میرے مالکہ یہ کدوں کو تک سانو ڈیزائن بہاندا رہے گا، کدی اے ڈیزائن ویکھو، کدی اے ڈیزائن ویکھو، کدی اے سیمپل ویکھو، کدی اے سیمپل ویکھو۔ اور اگلے دن نواز شریف نے بھی بکواس کیتا ہے، فلاں میری آئیڈیل شخصیت ہے، اور زبانہ بند کرو بے حیاؤ، بغیر تو ذلیل لوگ کمینے ہو، کہندے ہو فلاں میری آئیڈیل شخصیت ہے، فلاں آئیڈیل شخصیت ہے۔ شہباز شریف، نواز شریف بھی سن لے، اہل حدیث وہ ہے جن کی آئیڈیل شخصیت آمینہ کا لال ہے، محمد کے سوا کوئی آئیڈیل شخصیت نہیں ہے۔ تکبیر، عظمت رسول اللہ، عظمت رسول اللہ، شان رسالت، شان مصطفیٰ، ہاتھ چوکے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حمایت مصطفیٰ، صداقت مسلک حق اہل حدیث، شیر پاکستان مولانا منظور صاحب، امام معصوم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے جنہوں نے اللہ نے مکے پیدا کر کے تو اس مکے دیاں قسماں کھا دیاں جتھے میرا یار پیدا ہو۔ اللہ میں تیرے پاک نبی تو صدقے جاؤں۔ فرمایا رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا ایسا سونا نبی جنہوں میں مکے اندر پیدا فرمایا، انج کہہ لو رب نے مکے دا ٹوری بدر منیر دے پیدا کرن دے پاروں بنایا، آکھیا اے دے وچ اس شہر وچ میرا نبی پیدا ہویا ہے، کہو نا سارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اگلے دن ایک جلسے سے سا تواڈے واسطے شعراء کرام اور علماء کرام واسطے ایک گل بڑی ضروری ہے۔ ایک مولوی تقریر پیا کرے، کہندا نبی پاک کی زلفوں کا تذکرہ کرنا، رسول اللہ کے چہرے کا تذکرہ کرنا، یہ کہنا کہ آپ کے ہاتھ بڑے اچھے تھے، آپ کے پاؤں بہت پیارے تھے، آپ کی زلفیں بہت پیاری تھی، آپ کی آنکھیں بہت اچھی تھی، یہ بھی کوئی تقریر ہے؟ یہ کیا تقریر ہے؟ آپ کے آنے کا مقصد بیان کرو، رسول اللہ کیوں تشریف لائے، کس لیے آئے، یہ بھی کوئی تقریر ہے کہ آپ خوبصورت بڑے تھے؟ وہ بندے سنن تے بندے پریشان، اوے بگو گوشیا، اوے رس گلیا، اوے خاموش ہو۔ وہ بندے بڑے پریشان، پر میں آپ بڑا سب تو زیادہ پریشان میں ہوں۔ خیر میں تقریر شروع کی تھی، میں آکھیا مولانا صاحب اللہ کو معافی مانگ لو، پاویں تسا بھول کے کیا ہے، پاویں تسا خطابت دے جوش کیا ہے، پاویں تسا کسے ہور رنگ کیا ہے، اگرچہ تہاڈی نیت کچھ ہور سی، پر فوراً معافی مانگ لو، کتے مالک ساری نماز، سارا جہاد، سارے حج، سارے عمرے ولیٹ کے کتے منہ تے نہ مارے، جا پا جائے عمرے شمرے لے جا، میں کی جاننا تیرے عمرے نو، تینوں پتہ نہیں کہ میرے نبی دی مدح کرنا تے حسن بیان کرنے کی بڑی عبادت ہے۔ میں کہا حضرت حسان، کہو سارے رضی اللہ، اچھی بولو، ایک باری پھر کہو، حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر تے بایا اور آپ سامنے بیٹھ گئے کہ آپ نے فرمایا حسان میری تعریف کر جس دے میں لائق ہاں، جس دے قابل میرے اللہ نے مینوں بڑھایا ہے۔ کہ حضرت حسان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جنہا ترجمہ ہے سونیا
تسی ایڈے سونے ہو کہ تواڈے ورگا سونا کسے آنکھ نے نہیں ویکھیا. اور اس تو اگے الفاظ سونے تواڈے ورگا سونا کوئی ویندا کتھوں, تواڈے ورگا سونا کسے ماں نے نہیں جنیا. اس تو اگلے الفاظ سونیا ہر عیب تو ہر نقص تو پاک پیدا کیتے گئے ہو. اس تو اگلے شعر دا ترجمہ سونیا انج لگدا ہے کہ رب نو کہہ کے تساں اپنا مکھڑا بنوایا ہے کہ یا اللہ مینوں ایہو جہا بنا دے. تسی کہندے گئے اور رب بناندا گیا ہے. میں آکھیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا شعر تے آپ نے یہ تے نہیں آکھیا حسان کی پیا کہنا میں سونا بڑا وا, میری آنکھاں بڑیاں سونیاں نے, کی پیا کرنا, میرے آن دا مقصد بیان کر, کی پیا کہنا سونے سونے بڑے ہو, سونے آنکھاں بڑیاں سونی. اور میں جدو مدینے والے نے اپنی تعریف سامنے بہ کے سنی ہے, مولوی جی کدی نہ کہنا کہ یہ بھی کوئی تقریر ہے, آنکھیں بہت اچھی ہیں, بلکہ جڑا کہندا ہے مصطفیٰ دیاں اکھاں پیاریاں, ہاتھ پیارے, پیر پیارے, صورت آلہ, سیرت آلہ, گفتار آلہ, کردار آلہ, صدقے جاواں جلوت آلہ, خلوت آلہ, بات آلہ, ذات آلہ, جماعت آلہ, نعت آلہ. جڑا کہندا ہے محمد دے قدماں پاکاں دی خاک آلہ, میرا 100% تو اتے یقین ہے. رب کہندا واہ تیرا پیار بھی آلہ. مال مصطفیٰ, صورت مصطفیٰ, شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب. پیار محبت نال پڑھو ہمارا صلی اللہ نہیں آواز آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں صدقے جاواں سیرت امام معصوم صلی اللہ علیہ وسلم تو جیدہ چہرہ بھی معصوم, زبان بھی معصوم, قدم بھی معصوم, چال بھی معصوم, بول بھی معصوم, سوچ بھی معصوم, فکر بھی معصوم, کلام بھی معصوم. میں صدقے جاواں جس دا نام بھی معصوم. محمد دا معنی یہ ہے کہ جدے اتے دنیا کوئی اعتراض نہ کر سکے. کہو سارے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلے دن مناظر اسلام حضرت مولانا رانا شمشاد احمد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی, اللہ انہوں نے صحت والی لمبی عمر عطا کر, خطاب کیتا کمال کر چھڑی کمال. کہنے نے موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے کہا میرے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ رے اللہ, میرے اللہ, میرے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ آسا ہے. کہا میرے موسیٰ اس کو کیا کہ پھینک دو. پھینکا, ایک وقت آیا کہ اللہ نے کہا اسے پھینک دو, پھینکا, وہ سانپ بن گیا. پھر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف, اس کو پکڑ لے اور ڈرنا. سنعیدھا سیرتھا الاولی, میں اس کو پہلی حالت میں لے آؤں گا. جب پھینکا تو سانپ, جب پکڑا تو آسا, پکڑا تو آسا. اور کہنے لگے ہماری بات نوٹ کرو, وہابی کی بات نوٹ کرو. جو موسیٰ علیہ السلام نے آسا پھینکا سانپ بنا, جب اٹھایا تو آسا بن گیا. جس چھڑی کو رحمت کائنات نے اپنے صحابی کو پکڑایا, وہ چھڑی تلوار بن گئی. میدان جنگ میں وہ چھڑی تلوار بن گئی, پھر وہ تلوار ہی رہی, دوبارہ چھڑی نہیں بنی. یہ وہابیوں کا پیر ہے, یہ وہابیوں کا امام ہے, یہ ہے وہابیوں کا امام. کہو سارے صلی اللہ, بولو یار پیار نال صلی اللہ, ایک باری پھر صلی اللہ علیہ وسلم. ساڑھے پیر دا شان, ساڑھے پیر دا مقام. ہر میں اس موقع تے وہ گل سنا گل پھر بھول جاندی ہے, پھر اللہ یاد کرا دیندا ہے. میں تقریر اللہ دے فضل و کرم نال کیتی, میری تقریر ختم ہوئی
دو بندیاں نے کہا جی اسی آج دے بعد اہل حدیث ہاں اللہ دے فضل و کرم. میں واپس آ گیا. 8-10 دن دے بعد میں ٹیلی فون کیتا اور میں کہا سناؤ کوئی ہور خبر. مولوی جی 2 ہور اہل حدیث ہو گئے نے, 4 ہو گئے نے, تے آندے نے مولوی نو ایک باری پھر لے آنا. کیوں مولوی ہو تلوار بنے ہو, توپ نہ بنو, ٹینک نہ بنو, F-16 طیارے نہ بنو, کوڑیاں نہ بنو, اور مولوی ٹوکیو چھڑ دیو اینا چیزاں نو, لوکاں نو قریب لاؤ, محبت تے پیار دا مظاہرہ. جتھے کوئی چھیڑ خانی ہوئے چلو اتھے دے کوڑی تتی بات ہو بھی جاتے خیر, جڑا محلہ خیر نال واسدہ پہ ہوئے اتھے آ کے ایویں بلڈوزر چلا دینا, کوئی گل کرنا نہیں. دعا کر دیو اللہ ساڈے وچ عاجزی انکساری محبت تے پیار پیدا کر دے. اچھی کہو آمین. یا اللہ سارے مسلمانوں نو ایک بنا دے, سارے مسلمانوں نو نیک بنا دے. پھر کہہ دیو آمین. سانو اس گل دا بڑا غصہ لگدا ہے. زرداری انج کہہ رہے ہیں, سانو غصہ لگدا ہے جدوں کوئی چوڑ ماردا ہے نا, سانو بڑا غصہ لگدا ہے. اور گلانی کوئی کھچ وڈے سانو بڑا غصہ لگدا ہے. پر جدوں اسی اپنے آپ تے غور کریے کہ ساڈی زندگی کی ساری دیہڑی اساں کی کیتا ہے, کیڑا کیڑے لفظ زبانوں بولے نے. اور میرے ساتھیوں اور عزیزوں, آؤ اس پاک نبی دی سیرت نو اپنائیے جنہیں بارے خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. رب نے فرمایا تواڈے واسطے میرا پاک نبی بہترین نمونہ, کہو صلی اللہ علیہ وسلم. سونا مدنی پیر بنا رب دے فرمان تے. مولانا صدیقی صاحب دا آرڈر ہے, اور انہاں دا آرڈر میرے واسطے لوہے دا نہیں پتھر دا گاڈر ہے. اللہ اللہ اللہ. ساتھیوں میں جڑی گل کرنا چاہنا, سونا مدنی پیر بنا رب دے فرمان تے, چہرہ سنت نال سجا رب دے فرمان تے. اور تم سیتے کدی نہیں آیا آ کے سر نو نہیں جھکایا, رب اگے سر جھکا رب دے فرمان تے. سجدے وچ سجدے وچ سجدے وچ رب نو منا رب دے فرمان تے. ساڈے پیارے پیغمبر ساڈے پیر و مرشد جناب محمد, کہو سارے مل کے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دی ذات دے نال محبت تے پیار ضروری ہے. میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت سعد کہو رضی اللہ تعالیٰ. امی نے کہا تھا تو کلمہ پڑھ لیا, تے سعد جب تک تو کلمہ نہ چھڑیا میں تو پہ بہ رہاں گی, نہ میں کچھ کھانا ہے تے نہ پینا ہے. دعا کرو اللہ ساری دنیا کو کلمہ پڑھن دی توفیق دے دے. کہو سارے آمین. کسی نے کہا ہے الف ایک یاری سچے رب والی. علماء حق محمدی صاحب کرانے ہیں. ہاں جی نہیں پھر میں پیچھے ساتھی نے انہوں نے بھی ویکھن دیو. اصل بابا جی یہ چاہتے ہیں, اصل بابا جی یہ چاہتے ہیں چہرہ ایتھی رکھے اسی ویکھیے مگرلے نہ ویکھن. تے صدقے جاواں واہ مالکا تیرے فیصلیاں تو صدقے جائیے جیڑے منہ چوں تیرا تے تیرے حبیب دا نام نکلدا ہے. دنیا اس منہ نو ویکھنا چاہندی ہے, اگر یہ وچوں تیرا تے تیرے نبی دا نام نہ نکلے اینو کون ویندا ہی. آئی گل قرآن دی برکت, آئی برکت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دی. الف ایک یاری سچے رب والی, اور یاریاں سبے خواریاں نہیں, کلمے پاک جہاں نہیں ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نہیں. اور جنہ رب دا راہ بھلا دیتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نہیں. میرے دوستا جھوٹا ہی جگ سارا, کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نہیں.
کہو ہاں سارے صلی اللہ علیہ وسلم تے گل سن والی جے کالے رنگ دے وچ جے آپ ہوندا امجد صاحب مولانا دا کی نام ہے عامر عثمان صاحب گل سننا ذرا کالے رنگ دے وچ جے عیب ہوندا پیدا کردا نہ رب بلال کالا بھلا ماں او چمدی چٹدی نہیں جس ماں دا ہووے بال کالا کالے رنگ دے وچ تے عیب کوئی نہیں جے کر ہووے نہ نامہ اعمال کالا اوے کالیا رنگا تیرے تو صدقے جا سونے دی داڑھی دا ایک ایک وال کالا پھر کہو سبحان اللہ صدیقی صاحب حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا ہے حجر اسود نے اگوں جواب دیتا میرا رنگ تے بڑا کالا ہے اور مینو ہر کوئی چومدا ہے اس لئی مینو چوم گیا کملی والا ہے خدا دی قسم ایویں لوکی ساڈے بارے گلاں کردے نے مکے جاؤ اوتھے بھی وہابی مدینے جاؤ اوتھے بھی وہابی اور جدے جاؤ اوتھے بھی وہابی اور ریاض جاؤ اوتھے بھی وہابی اور تمام جاؤ اوتھے بھی وہابی میں ایک جگہ نا تقریر کر کے آیا میرے تو بعد ایک مولوی صاحب گئے تو میری طرز لا کے کہتا مکہ جاؤ اوتھے بھی وہابی جنت میں جاؤ انہاں کیا نعرہ تکبیر میں کہ یار کیسا مولوی صاحب لا لو پر سانو جو مرضی ہے کہیں نہیں رہن انہاں مولویاں نے کہنے نال اسی جنمی بننی چلے اسی یہ دعا کرنے اللہ انہاں مولویاں نے بھی اہل حدیث بنا دے اور گل سنو بھابیو ہمیں توپا نہ ہر وقت بیڑیا کرو سانو اللہ پڑھے پڑھائے مولوی دے رہا ہے بڑیاں بڑائیاں مسیتاں دے رہا خدا دی گا سیف اللہ خالد صاحب وابی ہو گئے عصمت اللہ ثاقب صاحب اہل حدیث ہو گئے سید عتیق الرحمن محمدی صاحب اہل حدیث ہو گئے مولانا صادق کوہاٹی صاحب اہل حدیث ہو گئے اور مولانا سید سیف اللہ فاروقی صاحب اہل حدیث ہو گئے تو انہوں کی لوڑ ہے کسی نہ لڑن دی بڑیاں بڑائیاں مسیتاں رب دیندہ پیا پڑھے پڑھائے مولوی رب دیندہ تو اسی اللہ شکر بھی ادا نہیں کر رہے ہیں گرم ہوئے ہر وقت گرم ہوئے رہے انج نہ کریں کئی مولوی کئی علاقے قسمیں بڑے پریشان نے پتہ کی کہیں نے سارے لوگ وہابی ہو رہے ہیں کی کریے بڑے پریشان سارے لوگ وہابی ہو رہے ہیں کی کریے بڑا غصہ سانو آندا ہے اور خوہ وچ ڈب کے مریے میں نا اے کام نہ کریا جی لوکاں نے اہل حدیث ہونا ہی ہونا کہو انشاءاللہ میں صدقے جاواں سونیاں تیری شان تو تیری عظمت ہو آپ فرماندے نے حضرت سعد نو امی کہندی ہے میں تو پئی رہاں گی جب تک کلمہ نہیں چھڈے اچھا امی پھر ہن کوئی تھوڑی بہتی گنجائش کوئی گنجائش امین تسی بھی کلمہ پڑھ لو چل وے چل کلمہ پڑھ لے میں تو پئی بواں گی میں نہیں کلمہ پڑھنا جب تک تو کلمہ نہیں چھڑے گا حضرت سعد کیا سن اماں میری جے 100 واری مر جاویں 100 واری پھر زندہ ہو میں نو کلمہ پڑھ دے ہی پاویں میں نہ چھوڑا ساتھ نبی دا چھڑ دیاں گا تینوں تیری خاطر سرور چھڑاں سودا نہیں پوجدا مینوں امی تیرے ورگیاں 100 ماواں ہون سرکار تو قربان کر دیاں کدی محمد دی ذات بھی نہ چھڑا تے محمد دی بات بھی نہ چھڑا آکھو سارے مل کے صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار دے فرمان تو ماں باپ قربان بیوی بچے قربان بھائی بہنا قربان برادری رشتہ دار قربان پر سن لو مشرق مغرب شمال جنوب لیندہ چڑھتا مولوی قاری سارا جہان ساری دنیا جاندی ہے جائے پر مسلک اہل حدیث ہے رب کا قرآن نہ جائے محمد کا فرمان نہ جائے اہل حدیث اپنی جان تو دے سکتا ہے نہ قرآن پہ آنچ
جانے دے گا نہ محمد کی سنت پہ آ جانے دے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، مسئلہ کے حق اہل حدیث، مسئلہ کے حق اہل حدیث، مسئلہ کے علماء اہل حدیث، سیرت مصطفیٰ، اقبال مصطفیٰ۔ جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ، ایہو جہا پیر کوئی لب کے لے آؤ، ساڈا پیر سونا تے سب تو نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے تے ہوں ٹھانڈے اتے جویں کھنڈ پہ جائے، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیاں مریدوں دے او ساڈا پیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔